حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں. مرا بخیر تو امید نیست، شر مرساں تمہاری ذات سے مجھے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے، کم از کم برائی تو مت پہنچاؤ. رمضان کے قریب چند طبقے کے لوگوں نے اسٹال ڈالنے کا اعلان کر رہے ہیں، چند کو اسٹال ڈالنے سے منع کر رہے ہیں. اس پر آپ کی کیا پرتکریا ہے، کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا مہینہ، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. یہ مہینہ قرآن کے لیے ہے، رات دن قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ. اور بعضوں نے تو ہمارے شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، اس ہم ہمیشہ بشارت ہوتی ہے حضرت کو. ایک مرتبہ میں نے عرض کیا حضرت بنگلور میں موسم اچھا رہتا ہے، یہاں تشریف لائیے، یہاں گزاریے رمضان. حضرت نے فرمایا چھوڑ، میں نے رمضان کو قرآن کے لیے رکھ دیا ہے. تو ہمارے اکابرین میں مدینہ منورہ میں مولانا اسماعیل برادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو حضرت شیخ زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. عصر کی نماز، ہاتھ پاؤں کے معذور بھی تھے، ویل چیئر میں آتے، ہاتھ پاؤں کے معذور تھے، اور آ کر عصر کے بعد بیٹھتے، عشاء کے بعد جاتے. ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو دیکھتا تھا. میں نے پوچھا حضرت آپ روزانہ قرآن کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ تو اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ایک دم ڈانٹ کر کہا کیا تو میرا امتحان لینے آیا کیا؟ میں نے کہا حضرت آپ میرے والد کی عمر کے ہیں، میں آپ سے کیا امتحان لوں، معلومات کر کے دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے پوچھ رہا ہوں. اچھا ایسا ہے، الحمدللہ میں روزانہ 50 پارے پڑھ لیتا ہوں. یہ رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو رمضان میں مردوں میں عورتوں میں قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا تعلق قرآن سے ہے ہی نہیں. آج ہم خار ہوئے تاریک خراں بن کر کی طرح، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، قرآن سے تعلق ہے ہی نہیں. الٹا رمضان کا مہینہ اس کے بارے میں کیا ہے، کم کھانے کا مہینہ، غم کھانے کا مہینہ رمضان کا مہینہ. لیکن اللہ بچائے کہ ایک برادران وطن میں سے ایک نے پوچھا حضرت یہ خوب کھانے کا مہینہ کب آتا ہے؟ ہمارا تاثر، امپریشن اتنا خراب پڑ گیا ہے کہ کھانے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں. لیکن میں گزارش کروں گا کہ ہم لوگ ذرا اپنے آپ کو بدلیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں سے فرمایا کہ تم روزے رکھو جس طرح تمہارے پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میں تو جاتا نہیں رمضان کے مہینے میں، باہر راتوں میں جاتا ہی نہیں، لیکن ایسی خراب اطلاعات ملتی ہیں کہ نیم برہنہ عورتیں آتی ہیں جہاں خریداری کھانے کے لیے نام رکھا ہے فوڈ میلہ، رمضان فوڈ. کہ رمضان کھانے کی کتنا غلط ترجمہ ہو رہا ہے، رمضان فوڈ. اور بعض کہہ رہے ہیں رمضان میلہ، فوڈ میلہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. فوڈ میلہ کیا بول رہے ہیں آپ لوگ اپنے مفاد کے لیے؟ اچھی طرح سمجھو بات کو. اسی طرح جو ہے دوسروں کی جگہوں پر لاکھوں کے روپے لے کر ان کو دینا کہاں جائز ہے؟ جگہ وہ فٹ پاتھ ہے، فٹ پاتھ پہ سب کو آنے جانے کی جگہ ہے، وہ اس جگہ پر آپ قبضہ کر کے اس کے پیسے لینا اور اسے لاکھوں کے روپے لینا اور کہنا کہ ہماری سال بھر کی کمی ہے ایک مہینے میں ہو جاتی ہے، ہمارے بچیوں کی شادیاں کرانا، وہ کرنا، یہ کرنا، یہ غلط طریقہ ہے. ایسا بالکل نہیں بول سکتے.
میرا دل دیکھنا ہے تو بازو خرید دعوت میں آ جاؤ بولے تو ان کی اس طرح کرنا کہاں جائز ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں پورے مکانات والے اطراف والے جو گھر والے ہیں سب پریشان ہیں. رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے نماز کو نکل نہیں سکتے, نماز کو جا نہیں سکتے, نہ رمضان نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں. فل باس بو چل رہی ہے, وہ پکوان کی بو چل رہی ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں, ہمارے 10 سال سے وہ چل رہا تھا, اب ہمارے نوجوانوں نے مل کر اور پھر مسجد سے تقریباً 5,000 سے زیادہ احباب دستخط کر کے ہمارے سری نواز MLA سری نواز کو یہ دیے ہیں, میمورنڈم دیے ہیں. سری نواز نے بھی وعدہ کیا ہے, میں نے بھی ان سے فون میں جب بات کیا انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب میں کروں گا, اس طرح اس نے بھی وعدہ کیا ہے. اس لیے یہ جو لوگ دوسرے لوگ اپنے مفاد کے لیے جو آبجیکشن کر رہے ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. دیکھو یاد رکھو حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں. دماغوں میں بٹھا لو یہ بات, دلوں میں اتار لو یہ بات. حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں. اس کی زندہ مثال کیا ہے؟ حلال جانوروں کو بچے پیدا ہوتے ایک, گائے, اونٹنی, بھینس, بکری, یہ سب حلال جانور ہیں. ان جانوروں کو بچے پیدا ہوتے ایک, زیادہ سے زیادہ 2, لیکن حج کے موقع پر لاکھوں کٹ رہے ہیں. اور دنوں میں بقرعید کے وقت کروڑوں, روزانہ کروڑوں کٹ رہے ہیں. آج تک شارٹیج نہیں ہوا, آج تک کمی نہیں. یہ حلال کی برکت ہے. اور حرام کی میں برکت نہیں ہے. زندہ مثال دیکھو, بلی کو 4-5 بچے, کتیا کو 8 بچے, خنزیر کو, سور کو 16 بچے, کون کھا رہا ہے؟ کہاں برکت ہے؟ تو یہ دماغوں میں اتار کر اپنے آپ کو حلال کی طرف توجہ دیں. رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے, اعمال کا مہینہ ہے. اعمال کو ترقی دینے کا مہینہ ہے. اس میں تہجد ہو, اس میں اوابین ہو, اس میں اشراق ہو, اس میں چاشت ہو, اس میں اللہ کا ذکر ہو, اس میں گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دور دور سے لڑکیاں آ رہی, شراب ہو رہا ہے, شراب پی رہے ہیں, گندگیاں کر رہے ہیں. کہاں جائز ہے یہ؟ دوسروں کے لیے گناہ کا ذریعہ ہم کیوں بنے؟ ہمارے حضرت سعدی رحمہ فرماتے ہیں, مرا بخیر تو امید نیست, شر مرساں, تمہاری ذات سے مجھے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے, کم از کم برائی تو مت پہنچاؤ. محلے میں, اپنے گھروں میں جوان لڑکیاں رہتی ہیں, لڑکے رہتے ہیں, خدا نخواستہ وہ اپنی آنکھوں کو حفاظت نہیں کرے, وہ اگر خراب ہو گئے اس کا پورا عذاب ان کو ملے گا جو اس طرح کام کر رہے ہیں. اس لیے میں جو دستخط کر کے دیے وہ قابل مبارکباد ہیں. جو ضد کر رہے ہیں نہیں ہم کریں گے, ہم وہاں جائیں گے, یہاں جائیں گے, اس طرح اوپر سے ہم کام کریں گے, اس طرح جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ توبہ کریں, ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. یاد رکھو, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.